پی ایم ایل این کے بارے میں انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ جو ہے ڈرائنگ روم کی سیاست کر رہے ہیں۔ جگڑا صاحب میں ذرا یہ ریٹرننگ افسران والے معاملے پر پہلے آنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی تو الیکشن ڈیمانڈ تھی، الیکشن کے لیے آپ ساری جو ہے وہ کہتے ہیں ہم اسٹرگل کر رہے تھے، باقی تو سب باتیں ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، لیکن آج یہ کیا ہوا ہے کہ نوٹیفیکیشن معطل کروانے کا اقدام کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ عدلیہ آروز فراہم ہی نہیں کر رہی، تو کس طریقے سے جو ہے وہ آروز آئیں؟ یہ الیکشن کمیشن کیا کرے؟ یہ تو بظاہر آپ لوگوں پر اب یہ الزام لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹیکنیکلی الیکشن سے بھاگنے کے لیے ایک طریقہ ڈھونڈا ہے۔ میرے خیال میں میڈیا اس سے تھوڑا زیادہ رسپانسبلی ایکٹ کر سکتی ہے۔ 335 دن ہو گئے پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزالو ہوئے، 335 دن یہی سٹرگل رہی ہے کہ الیکشن ہو۔ 331 دن ہو گئے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ڈیزالو ہوئے، 127 دن ہو گئے وفاق سندھ بلوچستان کے اسمبلی کو ڈیزالو ہوئے۔ ان دو چیزوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ ہے، وہ پتھر پہ لکیر ہے، اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے جو کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ایک وضاحت، یہ میرے پاس پنجاب کے چیف جسٹس کا خط اگست 2023 کا الیکشن کمیشن جو کہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو آروز کی ریکویسٹ ہے وہ ہم اس وقت دیکھیں گے جب سکیڈول آ جائے گا، تو انکار انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ اور یہی وہ ساری کانٹرڈکشنز ہیں جن پہ صرف ہمیں نہیں آپ کو بھی سوال اٹھانے چاہیے۔ سر لیکن ایک پرابلم ہے نا جگڑا صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے یہ کہ وہ اسکیڈول کب دیتا ہے، عدالتوں کا تو یہ کام نہیں ہے نا کہ وہ اس سے اسکیڈول لیں۔ اب جب وہ اسکیڈول دینے کی پوزیشن میں آئے تب انہوں نے جو انہوں نے آروز مانگنے پہلے مانگنے ہیں نا، اب وہ جب اس پوزیشن میں آ رہے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ عدلیہ نہیں فراہم کر رہی، تو پھر ظاہر ہے جو پروسیس انہوں نے اڈاپٹ کیا وہی پروسیس بچتا تھا۔ لیکن آپ لوگوں کو اس سے فرق کیا پڑتا ہے کہ آروز ہوں یا ایڈمنسٹریشن سے لی جائیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بیکاز آپ 13 کے الیکشن کو تو آپ بھی پیپلز پارٹی کی طرح آرو کا الیکشن کہتے رہے۔ نہیں، پرابلم تو ہے جب آروز کے الیکشنز ہوئے اور جو انفارچونیٹلی سول بیوروکریسی کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی سے زیادہ کنٹروورشل ہو گئی، یا جو پنجاب پولیس کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، اس کے بعد جوڈیشری کے آفیسرز میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ اور دوسری چیز، آئی ایم سوری، ہم اس لائن پہ دوبارہ نہیں جا سکتے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ یہ ڈرامہ الیکشن ڈیٹ پہ ہو چکا ہے، جہاں پہ 4 لا منسٹرز اور الیکشن کمیشن یہ کہتی رہی، اور الیکشن کمیشن امریکی سفیر سے تو ملی لیکن صدر صاحب سے نہ مل سکی، اور پھر جب سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو اٹارنی جنرل بھی مان گئے کہ تاریخ دینی چاہیے تھی صدر صاحب کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اطہر من اللہ صاحب نے اس ججمنٹ کے ساتھ ایڈیشنل نوٹ میں یہ بھی لکھا کہ ہر دن جو 90 دن کے بعد گزرا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن ہے، اور انہوں نے یہ لکھا کہ اس تناظر سے یہ ساری حکومتیں جو ہے وہ اللیگل ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا کہ الیکشن کمیشن، صدر، گورنرز، کیئر ٹیکر گورنمنٹس اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹس سب نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ نہیں سر نہیں، لیکن اس ججمنٹ کے بعد معاملہ الیکشن ایکٹ کے تحت ہی ہوا ہے، جو تاریخ آئی ہے وہ الیکشن کمیشن کے ہی اس سے آئی ہے۔ یہ اختیار صدر کا ضرور کیا گیا لیکن یہ الیکشن کمیشن کے اختیار پر یہ تاریخ آئی ہے، یہ کنسیڈ کیا گیا ہے اس بات کو۔ بہرحال اس ڈیبیٹ میں جائے بغیر آپ کہتے ہیں ہم مقبولیت کی جو رائٹ ابھی انجوائے کر رہے ہیں اس اعتبار سے تو چاہے عدلیہ سے لیں چاہے آپ بیوروکریسی سے لیں، it doesn't really matter۔ خیر میں آپ ذرا اس کو تھوڑا اور ڈسکشن کو آگے بڑھاتا ہوں میں، کیونکہ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، کیونکہ اب تو الیکشن بالکل قریب تھا لیکن اس کے بعد یہ سب صورتحال بن گئی۔ کنڈی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ مجھے یہ بتائیے گا حسن ایوب صاحب، یہ جو بات کر رہے ہیں نون لیگ پی ٹی آئی پر الیکشن سے فرار کا الزام لگا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم وہ پنجاب والا وہ لیٹر بھی دکھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں چیف جسٹس انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ اسکیجول دے رہے ہوں گے تب بات کیجیے گا، اس کا تو خیر میں نے ابھی ان کو ایک جواب دیا ہے۔ لیکن مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسے ہوگا؟ وہ تو کہتے ہیں ہم اتنے مقبول ہیں، ہم الیکشن جیت سکتے ہیں، وہ الیکشن سے بھاگنا کیوں چاہیں گے؟ نون لیگ کے اس الزام میں کیسے وزن ہے؟ وزن اس وجہ سے ہے، اس کی بنیادی وجوہات ہیں کہ اس وقت ان کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ فرار ہے، اور جو اس وقت وکلا ہیں، چند لوگ ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں۔ دیکھیں، کہتے ہیں دعوے ضرور کر رہے ہیں جی کہ ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں، ہم تو بہت مقبول ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر جو اقدام انہوں نے کیا ہے اب تو یعنی 8 فروری کو انتخابات ہوتے کم سے کم مجھے تو دکھائی نہیں دے رہے، لیکن
ابھی بھی یعنی اب کل ملاقات ہونی ہے یعنی جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہے اور ڈی جی لا الیکشن کمیشن، یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ کل وہ رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جا رہے ہیں اور جو یہ موجودہ صورتحال ہوگی اس کے اوپر وہ ڈسکس کریں گے اور پھر پوچھیں گے کہ وہ ہمیں کیا کہیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ نے تو کہا ہے کہ اب 8 فروری کی تاریخ پتھر کے اوپر لکیر ہے، لیکن 54 دن تو منیمم ریکوائرڈ ہے نا۔ اب 54 دن کیوں ریکوائرڈ ہے؟ اور جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے یعنی آپ نے نامینیشن پیپرز لینے اور پھر نامینیشن پیپرز فائل کرنے، وہ آپ کے آر اوز اور ڈی آر اوز کے پاس ہی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا جو کہ آج ان کے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کی مجھے جو میڈیا ٹاک تھی وہ تو بڑی مطلب ایک شاکنگ تھی، وہ کہہ رہے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا، الیکشن کا جو شیڈول ہے وہ اناؤنس ہو جائے۔ بھئی ہو جائے، جب آپ کے آر اوز اور ڈی آر اوز ہی نہیں ہیں تو نامینیشن پیپر کس سے لیں گے؟ انہوں نے کہا ہم نے ٹریننگ کا پروسیس بھی شروع کرا دیا تھا۔ نہیں، وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ ٹریننگ تو الگ چیز ہے نا۔ وہ کہہ رہے تھے، آج بیرسٹر گور صاحب فرما رہے تھے کہ پروسیس چلنا چاہیے، الیکشن تاخیر کا شکار نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں سے آپ کی جاتی ہے پٹیشن، جاتی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، وہاں سے آپ جو نوٹیفیکیشن تھا آر اوز اور ڈی آر اوز والا اس کو سسپینڈ کرا دیا ہے، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن کا شیڈول آنا چاہیے اور پروسیس آگے بڑھنا چاہیے۔ کس طریقے سے بڑھے گا جی؟ بٹ وہ جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب جو لیٹر دکھا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا ہم دے نہیں رہے، ہم نے کہا تھا آپ الیکشن اناؤنس کریں، اسکیجول دیں، ہم جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے سے۔ ہاں نہیں، ایک نوٹیفیکیشن تو موجود ہے نا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس بڑھائیں۔ اب ججز یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے جو وکلا ہیں وہ وکلا جو ہے وہ ججز کے ساتھ جوڈیشری سے جب آر اوز اور ڈی آر اوز ہوں گے تو وہ ہماری بات سنیں گے۔ بات یہ ہے کہ جو الیکشن کا عمل ہوتا ہے وہ پوری کی کیونکہ وکلا نے الیکشن لڑنا ہے اس لیے، ہاں اس وجہ سے کر رہے ہیں نا، وہ پوری کی پوری اسٹیٹ مشینری نے چلنا ہوتا ہے، صرف ایک نہیں، اس میں ٹیچرز بھی انوالو ہیں، اس میں ان کے لیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ ڈی آر اوز اور آر اوز کی ٹریننگ الیکشن سے پہلے ہونا ضروری ہے، وہ ٹریننگ سیشن بھی شروع ہو گئے ہیں، وہ مسٹ ہے نا۔ جب جوڈیشری سے بھی شیڈیول سے پہلے ٹریننگ ہوگی نا، مسٹ ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن شیڈول اناؤنس کر دے، یعنی 16 تاریخ کو الیکشن شیڈول اناؤنس ہونا چاہیے۔ اور یہ طے نہیں ہوا کہ ریٹرننگ آفیسرز جو ہے وہ عدلیہ سے ہوں یا کدھر سے۔ ان کو اتنی چیز پتہ ہی نہیں ہے، یہ اپنے پاؤں پر خود کو لڑا مارتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہوگی ہے۔ اب کس نے کہا تھا کہ یہ اپلیکیشن لے کے جائیں؟ اور اگر اب ہو گئے الیکشن تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو اس کا ذمہ دار مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی ہے، اس کے ذمہ دار تو یہ لوگ خود ہیں۔ پچھلی حکومت نے پچھلی حکومت نے دوسری قومیت والوں کو پاکستان کی شناختی کارڈ بنا دیا، الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں نے کیے ہیں، میں نے اگر کیے ہیں غلط کیے ہیں تو سزا تو اس ملک میں سزا جزا ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، یہ بات آپ کرتے رہیں جو کرنا ہے، اس ملک کے ساتھ کھیلتے رہیں۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں، لیکن ایک اور چیز کہ جو ان کے نام جو جعلی شناختی کارڈ ہیں ان کو ختم کرنا کوئی لینتھی پروسیس نہیں ہے، یعنی فیملی ٹریز سے اگر نادرہ چاہے تو ودن 4-5 دن میں یہ پروسیس کمپلیٹ ہو سکتا ہے۔ اور جو میری سورسز بتا رہے ہیں نادرہ نے آلریڈی یہ پروسیس سٹارٹ کر دیا، اور ٹوٹل 1 لاکھ افغان ایسے ہیں جن کو پاکستانی شناختی کارڈ ایشو ہوئے ہیں اور جو مختلف ادوار میں ہوئے ہیں، اور اس میں یعنی بلوچستان میں بھی ہیں 13,000 کے قریب نمبر ہے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں جو کے پی میں، اور کے پی میں دیر کے علاقے میں جو ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی، یہ انہوں نے وہاں پر رجسٹر کرائے اور کچھ انڈیویجنز کے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ